کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہونے والی ہے؟ دلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے ڈیکوڈ کریں گے. ان کے مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے تو فوراً میرے خیال میں پہلے 10 منٹ کے اندر ہی جو ہے پاکستان کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ پاکستان نے کیا ہے, یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, پاکستان ہی اس کے اندر ملوث ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح کہ جب بھی بھارت میں کوئی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ ساتھ ہی ہو جاتا ہے, اور تمام تر انڈین میڈیا کی فوکس جو ہے وہ پاکستان پاکستان پاکستان. اصل مقصد جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بار بار پاکستان کا لفظ ریپیٹ ہونا شروع ہو, مسلمانوں کا نام استعمال کیا جانا شروع ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے بڑے اہم ترین 12 گھنٹے ہیں جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے. کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہونے والی ہے؟ کیونکہ بھارت کے اندر پچھلے 12 گھنٹے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد بھارتی میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کر رہا ہے اور کیا باریک واردات ڈالی جا رہی ہے, یہ ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے. ہماری ریسرچ ٹیم نے بیسکلی انڈین چینلز کو مانیٹر کرتے ہوئے کافی حد تک ڈیکوڈ کیا ہے کہ بیسکلی وہ کاروائی کر کیا رہے ہیں اور کس طرح کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی, میں دلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے ڈیکوڈ کریں گے. آپ کو مختلف اسکرین شاٹس بھی دکھائیں گے کہ انڈین چینلز نے ایکچولی پچھلے 12 گھنٹے میں کس طرح رپورٹنگ کی ہے, اور ہمیشہ کی طرح ان کی 2 نمبر رپورٹنگ جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کا تیا پانچا کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے جو ایکچوئل اصل واقعہ پیش آیا ہے وہ پاکستان کے اندر ایکچولی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے, جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر انڈین انفلوئنس جو ہے وہ آپ کو کس حد تک نظر آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی کشیدگی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھی. مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. استنبول کے اندر 6 نومبر کو جو ہے وہ دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تھا مذاکرات کا, لیکن وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا اور مذاکرات جو ہے وہ فیل ہو گئے. اب اس کے بعد ایک واقعہ کیا پیش آتا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جانب سے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے, ایک ناکام اٹیک کیا جاتا ہے, اور اس میں بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ ٹکرائی گئی اس کے کالج کے گیٹ کے اوپر, اور اندر داخل کرنے کی اس نے کوشش کی گئی. اس گاڑی کی جانب سے جوابی فائرنگ سے جو ہے وہ 2 دہشت گرد مارے گئے, جبکہ 3 اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے, جن کا وہاں پہ سیکورٹی فورسز نے بعد میں محاصرہ کر لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق وانا میں واقع کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا گیا, اور حملہ آوروں کا تعلق جو ہے وہ تنظیم فتنہ الخوارج سے تھا. حملہ آوروں نے کالج کی بیرونی سیکورٹی سرحد کو توڑنے کی کوشش کی, تاہم ہماری چوکس اور پختہ کارروائی نے ان کے مذموم عزائم کو فوری طور پر جو ہے وہ ناکام بنا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آوروں نے مرکزی گیٹ پر بم سے بھری گاڑی کو ٹکرایا, جس کے نتیجے میں مرکزی دروازہ منہدم ہوا اور قریبی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. سیکورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر گھسنے والے حملہ آوروں کا مؤثر جواب دیا. آپریشن کے دوران 2 خارج ہلاک ہو گئے, جبکہ 3 خارج کالج کے انتظامی بلاک میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور وہیں محصور ہیں, جن کے خلاف محاصرہ کر کے کلیئرنس آپریشن جو ہے آخری اطلاع تک, جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک یہ آپریشن ابھی بھی جاری تھا. ان دہشت گردوں نے ایک بار پھر وہی صفاقانہ واردات دہرانے کی کوشش کی جو 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور میں انجام دی گئی تھی, اور واردات کا مقصد نوجوان نسل میں خوف و ہراس پھیلانا تھا, خصوصاً ان طالب علموں میں جو قبائلی علاقوں میں معیاری تعلیم حاصل کر کے اپنے اور اپنے معاشروں کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کریں. دس از این ایکچوئل ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو ایکچولی پاکستان نے فیس کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. لیکن دوسری جانب انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کس طرح کریٹ کرنے کی کوشش کی, اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے, اور وہ بھی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پیش آیا ہے, اور وہ ہے قومی کرکٹ ٹیم کے جو فاسٹ بالر ہیں نسیم شاہ, ان کی رہائش گاہ کے اوپر جو ہے وہ ایک فائرنگ کا واقعہ پیش ہے. ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. ان کے اس واقعے میں گھر کے مین گیٹ, کھڑکیوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے. پولیس کے مطابق لوور دیر میں نسیم شاہ کے گھر پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, جس سے رہائش گاہ کے مین گیٹ, کھڑکیوں اور گاڑیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. پولیس کے مطابق جائے وقوع پر جو ہے جیسی وہ پولیس پہنچی ہے, ملزمان جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. البتہ 5 مشتبہ افراد کو جو ہے اس واقعے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ تھانہ معیار درج کر لیا گیا ہے, اور ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کارروائی بھی جاری ہے. اب آ جائیے ذرا بھارت کی سائٹ پہ. میں ایک ایک کر کے جو ہے آپ کے سامنے چیزوں کو ڈیکوڈ کروں گا, آپ کے سامنے ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے رکھیں گے. پلیز اس کو فالو کیجیے گا کیونکہ ایک لمبی رپورٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. بیسکلی بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن ہے, اس کے قریب یہ دھماکہ ہوتا ہے, اور اس میں 10 افراد ہلاک اور 24 افراد جو ہے زخمی ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑی یہ سینسیٹیو رپورٹنگ ہوتی ہے, تو ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ جو مرنے والوں کی تعداد تھی وہ اس سے کئی زیادہ بتا دی گئی, بعد میں اسے دوبارہ کم کیا گیا.
کم تعداد بڑھ تو سکتی ہے، بڑی بھی تعداد کم کس طرح ہو سکتی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جرنلزم کے اندر یہ کس طرح الاؤڈ